سيدنا محمد هو طبيب لقلوبنا وشفيع لذنوبنا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بسم اللہ اللہ نہیں بات ہے آپ اکثر آپ اپنی معافی میں یہ بتاتے ہیں کہ اچھے لوگوں بزرگوں اور درویشوں اور فقراء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دعا لینی چاہیے، نیک لوگوں کی، تو صوفیاء کی اور فقیروں کی، درویشوں کی. لیکن آج کل کے زمانے میں کون سے فقیر ہیں، کون سے درویش ہیں، یا کون سے بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے لیکن بڑے پہنچے ہوئے ہیں، حیات ہیں. آپ کہتے ہیں دعائیں ہماری زندہ اس سے دعا لیں ہمارا مسئلہ حل ہوگی. جب ماں باپ زندہ ہوں تو ان سے دعا لو، پہنچے ہوئے درویش ہیں اولاد کے لیے. لمبے چوڑے فقیرے میں تلاش نہ کرو، جو چھپا ہوا اس کو چھپا ہوا رہنے دو. خود چھپ رہا ہے تم کیا ظاہر کرو گے؟ جب وہ چھپتا ہے تو چھپنے دو. اس لیے تم جو ظاہر ہے اس کو بھی ظاہر رہنے دو. جو دعا دے سکتا اسے دعا لے لو، تو نہیں دعا دیتا اس بچ جاؤ. آسان سی بات، دعا لینا مشکل بات نہیں. اگر کسی فقیروں کی کھوج میں نہ نکلو، ایسے اپنا وقت گزر جائے گا تلاش میں. کون فقیر ہے کون درویش ہے ہوتا رہے. آپ نے دیکھو تمہارے تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ دو. آپ دیکھو اگر تم سچے ہو جاؤ گے تو پھر ہر طرف سچ نظر آئے گا. جھوٹوں کی تلاش نہ کرنا. آپ بتاؤ اور خود ہی جھوٹ ہو جاؤ گے. وہ وہاں گئے، وہ بندہ بڑا سچا بنا ہوا تھا، پیچھے پتہ چلا وہ جھوٹا تھا. چل آپ جھوٹا ڈھونڈ کے آیا جائے. ساری عمر تلاش کی، اب جا کے ڈھونڈ کے آیا جھوٹا. کہتے وہاں گیا ایک پیر صاحب کے پاس گیا، بڑے درویش تھے لگے ہوئے. پیچھے پتہ چلا کہ وہ درویش نہیں تھے، ایک اور جھوٹا دوسرا. یعنی کہ جھوٹوں کی تلاش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جھوٹوں کی تلاش کرتے کرتے پھر ایک دن تم اسی جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے. سچے کی تلاش کرنی ہوتی پہلے اپنا سچ لے کے نکلو. اس لیے جب تم سچے ہو جاؤ گے سچا خود ہی تمہارے پاس آ جائے گا. اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر سچ ہونا چاہیے. اپنے اندر سچ پیدا کرو اور خود ہی پھر تلاش جو ہے وہ تمہاری صحیح ہو جائے گی. بہرحال جھوٹوں کی تلاش نہ کرنا. یہ ہم ہر بار جاتے ہیں ہمیں ہر بار جھوٹا ملتا ہے. وہ آدمی جو کہتا ہے اس دنیا میں کوئی دوست ہی وفا والا نہیں ملے، ساری بے وفا ملے. یہ آدمی پکا بے وفا ہے. جسے دوست ہی بے وفا ملتا ہے وہ آپ بھی بے وفا ہے. ورنہ سچے دوست کو سچے دوست ملتے ہیں. اس لیے جو بے وفا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بے وفا ہی ڈھونڈتے رہتا ہے. آپ کسی کے ساتھ وفا کر جاؤ یہی کافی ہے. تم کسی کے ساتھ سچی زندگی گزار جاؤ یہی کافی ہے. یہ کھیل میں مبتلا نہ ہونا، فلاں کے خلاف کیا ہے، وہ فلاں میں دیکھتے نا بڑا آج یہ بڑا مشہور آدمی ہے، مشہور آدمی پھر اصل میں وہ آدمی ایسے ہی ہے. یہ قصہ نہ کرنا آپ لوگ. اور مشہور ہے تو مشہور رہنے دو، سچا ہے سچا رہنے دو، جو کچھ ہے اسے ویسے رہنے دو. علماء کے خلاف بات نہ کرنا، جھوٹے مشائخ کے خلاف بات نہ کرنا، کسی کے خلاف بات نہیں. بس اپنے سچ کی تلاش کرو گے تمہارے پاس ہے تو، ورنہ قدم قدم پر مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے.
چلنے دو، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے. ویسے جھوٹا بندہ پتہ کون ہے؟ جو شہرت کی خاطر دینی جماعت بنائے، جھوٹا ہے. جو پیسے کی خاطر کوئی دینی اجتماع کرے، وہ بھی جھوٹا. یعنی کہ جو دنیا کی خاطر دین کو استعمال کرے وہ جھوٹا ہے، چاہے دین سچائی بیان کرے. یہ جھوٹی ہوگی. مقصد یہ کہ یہ میں تو اس حد تک بھی کہوں گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیرت بیان کر رہا ہے حضور پاک کی، اور سیرت بیان کرنا بڑا نیکی کی بات ہے، ادب کی بات ہے. لیکن اس کا مدعا یہ ہے کہ سیرت کے میں بیان کرنے میں آج یہاں سے مجھے 2000 روپے ملے گا. دیکھو یہ 2000 کا مضمون نہیں بننا، تھوڑا سی اور بیان کر لو. یہ آدمی جو ہے نا یہ پکا ہی گمراہ ہے جو پیمنٹ کے حوالے سے سیرت بیان کرے. اب اس کو کچھ ہی نہ کہو، تم اسے نہ کہنا، تم گمراہ نہ کرنا اس کو. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اس کی نیت کے اندر پیسہ ہے. تو اگر لیبر کا، محنت کا مفہوم پیسہ ہو تو اس کو ثواب کے اندر نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے بے شمار سچے آدمی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو سچے نظر آتے ہیں، سچ بیان کرتے ہیں، نیت جھوٹی. آپ اس سے بچو کہ اللہ تعالیٰ ایسا سچ بیان کرنے کی توفیق نہ دے جس کے پیچھے نیت جھوٹی ہو. یہ کیا سچ ہوتا ہے؟ یہ منافق کا سچ ہوتا ہے. آپ سب سمجھ آ رہی منافق کا؟ منافق کا سچ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ کلمہ سچا ہے لیکن کلمے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. وہ لوگ جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلامی عمل ہم نہیں کر سکتے، کرتے نہیں ہیں. منافق لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں اسلام غائب ہو جاتا ہے، محفل تک اسلام رہتا ہے اور تنہائی کے عمل دینا غلط ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو مطلب ہم یہ کہیں گے کہ وہ آدمی سچ بیان کرتے ہیں دنیاوی ضرورت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے. خوش الحان بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نیت خراب. کچھ لوگ ذاکر ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے، نیت کیا ہے؟ پیسہ مانگنا، کرنا، واقعات. یہ جو نیت ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بیان کرنے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو سکتا ہے کہ سچ بیان کرنے والا جھوٹا بھی ہو. تو جھوٹ بیان کرنے والا خیر سچا نہیں ہو سکتا، لیکن سچ بیان کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے. تو آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو سچ بیان کرتے جا رہے ہوں گے اور جھوٹے ہوں. اس لیے کسی فقیر کے بارے میں اب کچھ تحقیق بات کرو، بس اس کو اس کے کام کے حوالے کرو. بھئی یہ دیکھو کہ نیت کیا ہے. اصل میں سچا نیت کا. آپ خود بھی اپنی نیت کو سچا بنا لو، آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، سارے واقعہ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت کی وجہ سے آپ کے قریب ہے یا آپ اس سے دور ہو. اگر نیت صحیح ہوگی تو اللہ قریب ہو گیا. ورنہ بے شمار لوگ نماز بھی سماج کی پڑھتے ہیں، مسلک کی پڑھتے ہیں، واقعات کی پڑھتے ہیں. اور اگر کسی جگہ کسی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ اس نے آگے جماعت میں شامل ہونا ہونا ذرا لیٹ ہو گیا تو امام یا مسجد کا جماعت ڈیلے کر دیتے. کبھی ایسا آپ نے سنا؟ آتا ہوتا رہتا ہے. عام طور پر کہتے ابھی آئے نہیں، تھوڑی دیر اور کر لو، اور ٹھہر جاؤ، ابھی آنے والے ہیں، آتے ہی ہوں گے، اللہ کرے کبھی نہ آئے. میرا مطلب یہ جھوٹ ہے کہ ایسے واقعات ہوئے. یہاں پر کبھی دیکھا آپ نے 2 عیدیں ہوئی، اور گورنمنٹ نے جو عید کی ہے نا وہ آگے دوسرا گورنمنٹ نے کہا کل عید نہیں ہونی چاہیے، تو ایک مولوی نے اعلان کیا کل عید نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں چاند دیکھ لی عید ہونی چاہیے. اس کا اخبار میں بیان تھا اس زمانے میں. لوگوں نے اسے پوچھا کہ تو نے کیوں مطلب جھوٹ بولا؟ کہتے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا کہ عید نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہتے جو عید سے بادشاہ ناراض ہو وہ عید کیا ہے؟ اللہ تو ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا. جب بادشاہ ہی ناراض ہو جائے تو ہم نے مطلب عید تو ہوا جس سے بادشاہ خوش ہو. پورا انہیں بیچارے نے ایمانداری سے یہ بیان دیا. اس لیے وہ بات جو ہے نا کہ اس کی خوشنودی کس کی ہے. بس اتنا عمل آپ یاد رکھ لو کہ آپ کے عمل کا مدعا کیا ہے، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو. محنت جو کر رہے ہو، محنت میں کوئی نہ کوئی تو خوش ہونا چاہیے نا. کس کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتے ہو؟
ایک تو مجبوری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دو ان بیچاروں کو جو مجبور ہیں. محنت کرنے والا ہے جس کے پاس چائس ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں محنت کس کے لیے کر رہا ہوں, کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر وہ خوشنودی اللہ کیا ہے تو صحیح ہے, خوشنودی میں ایمان شامل ہے تو صحیح ہے. اگر خوشنودی میں دنیا شامل ہے, سماج شامل ہے, شہرت شامل ہے, اناج شامل ہے, نفس شامل ہے, تو میری کئی غلطی ہو سکتی ہے بڑی خطرناک. اس لیے اس بات سے بچنا چاہیے. تو دعا لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گھر سے لو, وہاں اگر مل جائے تو اس سے دعا لو, باپ ملے اس سے دعا لو, کوئی استاد مل جائے پرانا نیا اس سے دعا لے لو. استاد بڑے کام کی چیز ہوتا ہے جس نے آپ کو کچھ نہ کچھ رنگ لایا یا لگایا. اور کوئی بزرگ ملے تو دعا لیتے جاؤ. پھر اگر آپ کو کوئی درویش نظر آئے جو آپ کے گمان میں درویش ہو اس سے دعا لے لو. جو آپ کے خیال میں اچھا آدمی ہے اس سے دعا لے لو تمہارے خیال میں, اور آپ اپنا خیال تم اصلاح کر لو کہ میرے خیال میں وہ آدمی اچھا تھا, میں نے اس سے دعا لے لی, کافی ہے تیرے لیے بہت. بعد میں آدمی خراب نکلتا ہے, صحیح نکلتا ہے, یہ تیری ذمہ نہیں ہے. آپ نے اپنے اچھے گمان کے مطابق اس سے دعا لے لی. آئی فاؤنڈ ایم بیٹر پرسن, اس کو میں نے اچھا سمجھا. وہ بیچارہ وہاں مجھے بیٹھے ہوتے بڑا ٹھیک ٹھاک مجھے نظر آیا, اچھا آدمی تھا. میں نے کہا بابا جی دعا کرو, اسے دعا کر دی, بس میں ٹھیک ہو گیا. تو کیا کرنا ہے اب, یہ نہیں کرنا کہ اسے پوچھے جا کے پہلے تیرے شناختی کارڈ کیا ہے, تو درویش آدمی ہے, تو اپنا کوئی مطلب بتا, بایو ڈاٹا بتا, تو پیدا کہاں پر ہوا, تیرے ابا کا نام کیا تھا, تو قادیانی کب ہوا, تو شیعہ کب ہوگا, تو سنی کب ہوگا, اہل سنت والجماعت کے کون سے طبقے کے کس خانے میں رہتا ہے. اچھا بندہ دعا لو پار کر. تو میں یہاں پر مطلب محاسبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیٹیگری نمبر 25 میں ہے, 10 میں ہے, کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے جو کچھ ہے اللہ کے, ہاں اللہ جانے تو اللہ کا بندہ جانے. تجھے آدمی اچھا لگا تو اسے دعا لے آگے چلا جائے. بس مسافر جانا, جس درخت کے سایہ نظر آئے وہاں بیٹھو, آگے چلو منزل پہ. سایہ تھا رائے لے لو, پانی ملا پانی پی لو, دعا ملی دعا لے کے اگلی منزل پہ چلے جاؤ. اور لمبی چوڑی کھوج نہ لگاؤ, ان لوگوں کو برا بلا کچھ نہ کرو چلتے, کیونکہ اعمال کا نتیجہ غالباً اعمال کی حد ختم ہونے پر نکلتا ہے. ابھی اعمال جاری ہے, نیک نے بد ہونا ہے, بد نے نیک ہونا ہے, اچھے نے برا ہونا ہے, برے نے اچھے ہونا ہے. کئی گناہ گاروں نے توبہ کرنی ہے, کئی نیک لوگوں سے غفلت ہو جائے گی, کیا ارلی برلی ہوتا ہے, کیا الٹ پلٹ ہونا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے چپ کرنے لگے جاؤ. اب آپ بولو سوال. بولتے چلے جاؤ جو سوال ذہن میں آئے. آپ ڈاکٹر صاحب آپ بولو. جی آج میں آئی بات بولو. مجھے تو وہ قطرہ قطرہ کلثوم کا ایک جملہ یاد آ گیا, اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. یہ میری مانو تو آپ کسی کی نہ مانو, جو اس میں ایک جملہ ہے, تو اس میں کیا مانا جائے, کیا ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ حضور پوری بات تو میرے مضمون کا نام کیا ہے؟ لیکن مضمون کا نام بھی مجھے ذہن سے نکل گیا ہے, لیکن اس میں یہ پتہ چلے کیا بات ہوئی. جی میرے صاحب کیا بات ہے؟ ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا پتہ ہے؟ کیونکہ یہ تب سمجھ آتی جب اس کا صاحب کے سباق پتہ ہو. اس لیے اور یہ ریفرنس آ گیا نا, مضمون کی وجہ سے بات ہو. یہ صاف فکر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے نا. چلا جاؤ. میری مانو تو کسی کی نہ کسی کی مانو, جمہوریت کا کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے کہا اگر جمہوریت سے ہے تو موجودہ حالات کو ہی کانٹیکس سمجھ لیں. حالات کیا ہے, موجودہ حالات کیا ہیں, ٹھیک ٹھاک نو کانفیڈنس کی طرف ہے ادھر آنا چاہتے ہیں. ادھر کیا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, پاس ہو جائے گا وہ تو دیکھو. آپ کو ایک بار کسی کی اطلاع دی ہے سب لوگوں نے کہ یہ جو دن ہے نا, ان دنوں میں سوچنا نا, بس بالکل ذہن معاف ہو جائیں گے, خاموش بیٹھے جاؤ. یہ 2-4 دن ٹینشن سے بچ جاؤ, کیونکہ
جو ہونا ہے وہی ہونا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ایک بات اللہ تعالیٰ نے بڑی مبارک رکھی ہے انسان کے لیے کہ اس کو مقدر سے اپنے مقدر سے پوری طرح آشنا نہیں کرایا گیا. کیا ہونا اس سے نہ آشنا رکھا گیا. اگر آشنا ہو جائے تو ابھی سے یہ ٹوٹ جائے انسان. مثلا پتہ ہے انسان کو کہ اس نے مرنا ہے. اگر آج آپ کو یوم وفات معلوم ہو جائے تو اتنا قریب ہے وہ موت کا دن، آپ ابھی سے مر جاؤ. بے خبری جو ہے نا یہی عمل کا باعث ہے کہ آپ ایگزیکٹ ڈیٹ سے باخبر نہیں ہو کہ کون سے دن کس وقت آپ کو موت آنا ہے. کیونکہ پتہ نہیں ہے لہذا آخری دم تک جس طرح آخری دم تک جو ہے بکرا جو آپ ذبح کرتے ہو قربانی میں کھاتا پیتا جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، عیسائی آیا ہوا ہے، وقت ہو گیا اور قربانی دینے کی تیاری ہو رہی ہے. آگے مطلب سارا کچھ واقعات ہوئے پڑے ہیں، ٹوکے ٹکے ہوئے پڑے ہیں، سارا کچھ ہوا پڑا ہے اور وہ بکرا آپ کھائے پیے جا رہے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے نا آخری دم تک اپنا مصروف رہتا ہے. پتہ نہیں کہ کون سا وقت ہے، گیٹ پہ کون آ رہا ہے، وہ جو گیٹ پہ آنے والا ہے پتہ نہیں اسی کا نام ہی وہ. تو یہ بے خبری ہے، یہ بڑا احسان ہے. جس طرح مطلب کہ مریض ہے کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے، جو ہونا ہے آخری دم تک کوشش کرتا جائے. طالب علم کو یا وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا. اگر طالب علم کو پتہ چل جائے پہلے کہ پاس ہو جانا ہے پڑھے گا بالکل نہیں. اگر پتہ چل جانا ہے فیل ہونا ہے پھر پڑھ کے کیا لینا ہے، فیل ہی ہو جانا ہے پڑھنا کیا ہے. بس بات اتنی ساری ہے. اچھا ہے کہ نہیں پتہ کہ اگر اس نے ہو جانا ہے تو اس نے ہو جانا ہے، انہوں نے ہو جانا ہے. ابھی تو واقعہ انجوائے کرو کہ دیکھو ایک خاموش پانی میں ایک پتھر گرا ہے، رونق لگی ہے. جو خاموش جا رہا تھا نا اس میں ایک ہنگامہ سے پیدا ہوا، ایک ارتعاش پیدا ہوا. اس ارتعاش کو انجوائے کرو کہ اللہ کا کام ہے کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. مجھے اللہ کے کام ایسے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو جب وہ زیادہ مستحکم سمجھتا ہے درمیان میں دیکھتا ہے کہ پاؤں کے تلے زمین نکل جاتی، کبھی سر پر آسمان کرتا ہے، کبھی پاؤں تلے زمین نکل جاتی. کوئی آدمی جو ہے نا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں پر اب مستقل ٹھہرنے والا ہوں. اور کسی کے اندر سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے باہر سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی آپ کے اپنے ہی مطلب احساس آپ کو کمزور کر دیتے ہیں. یہ عذاب جوارے کی بات ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ پاؤں تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف بولیں گے. اب یہ اپنے پر مردہ جو ہوتے ہیں نا انسان کو دھوکہ دیتے ہیں. کہ دشمن کب طاقتور ہوتا ہے؟ جب دوست کمزور ہے. بس کہانی اتنی ساری ہے کہ کیوں کمزور ہوا پیپل پارٹی ہوا، یہ جو کچھ ہوا، جب راجمان جو لوگ ہوئے ان کی اپنے بندوں نے کوئی کام نہ کیا ہوگا. کامن مین کی بد دعا لگی ہے. کہتے او نوجوانوں بوٹ آؤ یو 3 گیٹ آؤٹ، تم سارے کے سارے بھاگو، ہمارے ووٹ لے کے ہمارا کام ایک نہیں کیا. بجلی کا بل تھا وہ تم نے ڈاؤن نہیں کیا بلکہ آپ کاٹ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی پہنچ سے زیادہ ہو گیا بل، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بل نہیں دے سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ تنخواہ پہنچ ہی نہیں سکتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ پہنچ سکتی ہے؟ کچھ کمزور ہو گئے لوگ. تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بادشاہ بنے ہوئے ہو، تم میں تو فرق نہیں پڑتا، نہ اس کو کچھ فرق پڑتا ہے نہ اس کو. ایک کوئی اپنے اور ہی قصہ مین کی، یہ لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ تو کامن مین جو پستہ چلا جا رہا ہے. کامن مین کی بد دعا جو ہے نا دونوں کو لے جائے گی. ایک ویسے چلا جائے گا ایک ویسے چلا جائے گا. کون بھی رہے گا وہ ویسے. اللہ کے کہا کہ بندے کی کمی ہے تم آ جاؤ، ادھر آ جائے. بندوں کی کمی نہیں ہوتی. بہرحال یہ کھیل چلتا جائے گا. آپ کے لیے کھیل ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھتے جاؤ. اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان سے پوچھو کیا ہو رہا ہے. کہ زندگی جو ہے نا مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے یہ، اور تخت پر بھی سسکیاں بھرتی ہے یہ. زندگی کا کمال ہے کہ اپنے آپ میں پریشان حال ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ پر مطمئن نہیں ہے، نہ بادشاہ مطمئن ہے نہ گدا مطمئن ہے. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہوا کیا پڑا ہے. تم اس کھیل کو دیکھو کہ کیسا کھیل ہو رہا ہے، کہ کسی کو اطمینان نہیں ہے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ زندگی نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا ہے. یہ بدعمالیوں نے کیا ہے. آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ لوگ طاقت کا کرشمہ نہیں ہو، سر چشمہ. کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے کہ ہم عوام انداز طاقت کا، کیا طاقت کا سر چشمہ ہو تم؟ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کمزوری کا مجموعہ ہو. تم صرف اخباروں میں خبریں پڑھنے والے لوگ ہو اور آپ نے آپ کو ایک جلسے کی وجہ سے طاقت کا سر چشمہ سمجھتے ہو.
طاقت کاریگری کیا ہے، چلاکی کیا ہے، اور ان لوگوں کی ہے ایک جلسے کی سیاست ہے، جس نے ایک جلسہ لے لیا چل بات ختم۔ اتفاق کی اجازت ہے، چانسز کی صفت ہے۔ سیاست کیا ہے؟ چانس، اتفاق۔ اور جتوئی صاحب ادھر پیدا ہوا کراچی میں، ادھر سے سیٹ نہیں ملی، ادھر سے سیٹ ملی، جس کے یہاں سے سیٹ ملی وہ اپوزیشن پارٹی میں حکومت میں شامل ہو گیا، اور یہ سیٹ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ لگا، دیکھو کہانی کیا ہے۔ کل بدلے میں وہ کھار ان کے مخالف تھے، آج کھاروں کی کم میں جا پڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ کسی جماعت کو ناکام ہونے کے لیے کھار صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں، مطلب ایسا ہوتا رہا ہے۔ کچھ لوگ اور کہتے ہیں اس طرح ہوتا تھا اپنے کوثر حاجی صاحب کہ جس جماعت میں جاتے ہیں وہ جماعت آگے پیچھے جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا غالب بھی آ گیا، یہ جماعت اتفاق والے لوگ، تو یہ کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ جماعت اسلامی اور ولی خان مل کے مطلب چائے بھی نہیں پیتے ہوتے۔ کسی زمانے میں وہ اور تھے جمعیت والے لوگ، فتویٰ ان کے پاس تھا مودودی صاحب کے خلاف کفر ہونے کا، مودودی صاحب کے فتوے تھے ان کے خلاف کفر ہونے کے۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ اس کے والد صاحب، والد صاحب کا نام تھا مفتی محمود صاحب۔ مفتی محمود صاحب غلام کو ہزاروی کے درمیان کی سب ٹکر ہو گئی، ایک کو نکال دیا اسمبلی سے اٹھا کے، یاد ہے آپ کو؟ ورچوئل نکال، جمعے کا دن تھا اتفاق سے، تو جمعہ کا جب وقت آیا تو جناب نماز پڑھا، کون پڑھائے گا؟ کہتے مفتی محمود صاحب، ہزاروی صاحب کہتے ہیں مفتی محمود صاحب پڑھائیں گے۔ کہتے ابھی تم نے اس کو باہر نکلوایا؟ کہتے وہ تو نکلوایا تو جمعہ تو ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے نا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہمیشہ ہم نے اس کے پیچھے پڑھا، اس لیے جمعے کا محترم وہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست اور دین کے درمیان اختلافات ہیں، بات کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، اخباری بیان کچھ اور ہے، اصل صورتحال کچھ اور ہے، جھگڑا کچھ اور ہے۔ جو فریق اصلی ہے وہ فریق مقدمہ نہیں ہے۔ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں نا، دونوں جھوٹے کہ یہ ہمارا ملک ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا ملک ہے، اور جس بیچارے یتیم کا ملک ہے وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے عوام الناس، اسے پتہ نہیں ہے کس کا ملک ہے۔ آپ لوگوں کی تباہیوں کی کہانیاں کر رہے ہیں سب لوگ، اس لیے تسی انتظار کرو کہ آپ کے ساتھ کیا آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خیر ہی آنی چاہیے، اس لیے آپ لوگ دعا کرو کہ یا اللہ خیر ہو بس۔ کہ اس پر کیا بھروسہ ہے، اس پر کیا، تم دونوں کے مظلوم ہو۔ پنجاب میں ایک حکومت ہے اور سینٹر میں دوسری حکومت ہے، اور درمیان میں تمہارے بل بڑھتے جا رہے ہیں، تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ کوئی اپنا ہی کوئی انتظام فرما، ہمارے ساتھ تو اچھے واقعات نہیں ہو رہے۔ باقی ان لوگوں کو شہرت کی کوئی کمی ہوگی، میرا خیال ہے کہ بے نظیر کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر وہ بادشاہ نہ بنے تب کیا فرق پڑتا ہے، پیسہ کم ہو جائے گا۔ ان کے پاس پیسے کم ہیں، میاں صاحب کے پاس، نواز شریف کا، میرا خیال ہے ان کے پاس ناشتے کی پرابلم نہیں ہے۔ کیا ہے وہ پرابلم؟ آپ لوگوں کا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کے بچے جو ہے پڑھ پڑھ کے ملازم نہیں ہوں گے، تو یہ سارے کا سارا فساد بچا پڑا ہے۔ آپ بیان یہ کرتے ہیں کہ اسلامی انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، اسلامی نظام بڑا اچھا ہوتا ہے، اسلامی تعلیم بڑی اچھی ہوتی ہے، جامعہ نعیمہ کا پڑھا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سرفراز ہوگا، انشاءاللہ نوکری بھی نہیں ملے گی اس کو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا کہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے برباد ہو جائیں گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ ایچسن کالج والا۔ یہاں کی کامیابی بتا رہا ہوں میں، دین کی کامیابی آگے کی بات ہے۔ ایچسن والا کامیاب ہو جائے گا، دوسرے کالج والے کامیاب، سینٹر دنیا والے کی سروس ہو جائے گی، انگریزی بولنے والوں کی، یا تو ان کو برباد کرے اللہ، تو یا ان کو کسی اور طریقے سے فیصلہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارا نظام ہی باطل ہوا پڑا۔ چار قسم کی تعلیمیں ہو رہی ہیں، ایک انگلش میڈیم کی ہے، اردو میڈیم کی ہے، ایک ذاتی میڈیم کی ہے، ایک ویسے ہی مطلب فی سبیل اللہ ہو رہی ہے۔ اور ادھر سے جو میرے پاس اخبار کی خبر تھی، ایک آدمی 2 کے 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں، وہ کہیں وہ اس کو نوکری مل گئی ہے، کہتے پولیس میں ملازم ہو گیا، پولیس مین ہو گیا۔ اخبار ایک آدمی ایم اے کر کے یہاں مزدوری کرتا تھا، ایسے واقعات ہوئے۔ اور ایک ہم نے آدمی سنا اسے ایم اے نہیں کیا ہوا تو وزیر ہے، ایم اے نہ جی نہ میٹرک نہیں کیا ہوا، وزیر با تدبیر ہے۔ تو وزیر تعلیم بعض اوقات بے تعلیم ہوتا ہے۔ یہ کھیل ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، اور آپ کو بس غافل کیا جا رہا ہے۔ اخبار جو ہے نا خبریں سنانے کے لیے، جھوٹی خبر سنانے کے لیے صبح آپ سے بدلے میں 3 روپے 3.5 روپے 4 روپے پھر لے لیتے، اور آپ آرام سے بدلے میں فرق کھولتے ہو۔ وہ زمانہ ہے، وہ صبح ہے کہ جب تلاوت جب کیا کرتے تھے لوگ، آنکھ کھلتے ہی نظر پڑتی ہے اخبار پر۔ وہ زمانے گھر میں تلاوتیں ہوتی تھی، واقعات ہوتا ہے، قرآن شریف ہوا کرتے تھے، اور کوئی نیکی بدی کی باتیں ہوتی تھی۔ اور اب جو اخبار والا آ گیا، اخبار پڑھتے جاؤ، آنکھیں بند ہیں، اخبار کھولتے جاؤ، وہ چلا گیا، وہ چلے گئے، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ابھی کچھ ہونے والا ہے۔
کہتا وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، دوسرا کہتا 10 دفعہ کامیاب ہوگی، کہتا دیکھو سی کیا ہونے والا ہے، ہم جلوس نکالیں گے، کہتا ہم نکال ہی چکے تمہارا جلوس، اور آپ کا وقت گزارتے جا رہے ہیں، اور آپ اخباریں خریدتے چلے جاؤ، آپ غفلت میں رہتے چلے جاؤ، آپ سوتے چلے جاؤ، اور یہ لوگ یا وہ ایک بھائی آئے گا یا دوسرا بھائی آئے گا، انہوں نے بھائی بانٹے ہوئے سب نے، ایک بھائی اس جماعت میں ہوتا ہے، ایک دوسری جماعت میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ آ گیا کبھی وہ آ گیا، اور آپ لوگ جو ہے نا بہت پریشان حال رہتے ہو۔ تو ووٹر جو ہے یہ غفلت کے اندر مبتلا ہو گیا اور دھوکہ کھا گیا۔ آپ لوگ دھوکہ نہ کھاؤ، بس اللہ اللہ کرتے جاؤ، خیال کرو، آپ کے ساتھ واقعات الجھ گئے ہیں۔ کتنے وزیر ہیں پیپل پارٹی کے؟ 50 سے زیادہ ہیں۔ ہیں 50 سے زیادہ۔ تو مشیر تدبیر سارے ان کے پاس کیا ہے؟ سب کے پاس خیریت ہے، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اور آپ عوام الناس بڑے غریب لوگ ہیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم بھی کہتے ہیں ایک نکال دے ایک کو اور دوسرا خود بخود ہی چلے جائے نکالنے کے بعد۔ اس میں کوئی شریف لوگ حکومت ہونی چاہیے، اب صاحب جیسے لوگ نہیں ہیں، اب آپ لوگ حکومت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت شریف ہے۔ شریف آدمی کو یہ جو عوام الناس ہے پسند بھی نہیں کرتی ہے، یہ جو اس کا مزاج ہے نا عوام کا، کوئی غریب آدمی میڈیوکر آدمی اگر ایسی پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کل ساڑھے نام دیسی تھے آج کی کرنے پہ ہے، تو اگر کوئی سرمایہ دار یا جاگیردار کا بیٹا اس پوزیشن میں ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ واجب ہے تو بہت یہ تو۔ اچھا عوام کے اسٹینڈرڈ کی بات ہے نا، عوام کو سزا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے نا ہر آنے والے کی پوجا کرتا ہے، یہاں کا عوام۔ تو ایک بات جو غور والی ہے، جب کبھی کسی ملک کے سربراہ پر کوئی سا مشکل وقت نازل ہونا شروع ہو، اب یہ مشکل وقت ہے، تو اس ملک کے عوام پر اس مشکل کا کچھ حصہ ضرور نازل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس لیے دعا کریں، اس کا ٹیسٹ ملے گا، دعا یہ کرو کہ ذرا زیادہ نہ ہو، کہ ملک کے سربراہ پر جو ابتلا کا وقت ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے تو اس میں کنٹری شامل ہوتا ہے، آپ اپنے لیے بس استغفار کرتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ۔ کسی شہر میں بادشاہ کا لشکر آ جائے تو شہر والوں کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، تو بادشاہ کو اگر کوئی سازش کے ذریعے زخمی کر دیا جائے تو پھر ملک کے لیے اچھی حالات نہیں ہوتے۔ اسی دعا یہ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ ملک سلامت رہے اور آپ کی زندگی محفوظ رہے۔ حالات میں دقت ضرور ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں۔ وہ کون رہتا ہے تو کون نہیں رہتا، دقت آپ کو آ گئی تو آپ کو کیا کون کیا رہتا ہے، اس لیے آپ دقت سے بچو، دعا یہ کرو
کنٹری کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. یہ کنٹری کے ساتھ دھوکہ ہے، اسلام کے ساتھ دھوکہ ہے. بس خیریت کے ساتھ. اچھا ہم یہ اگر دعا کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک سے مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے ان کے غرق ہونے کا وقت آ جائے تو آپ کتنے لوگ آمین بولو گے؟ آمین. چاندی آدمی بولو گے؟ جس نے آمین کہا اس کا کیا حالات ہے؟ حالات ہے میں غریب ہوں، ہمیں نہ آرام ملا نہ حلال ملا، آپ سے میں تو آمین فٹافٹ ہی بولوں گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ کنٹری کے اندر کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں آپ ملک کو استعمال نہ کریں. ملک کی خدمت کرنے والے لوگ وہ اچھے ہیں. جن لوگوں نے حکومت کیا ہے ملک کی خدمت کے نام پر، ان لوگوں سے خدمت نہیں ہوئی، کنٹری کی خدمت نہیں ہوئی. اب دعا یہی کرو کہ کوئی کنٹری کی خدمت ہونی چاہیے. پر اس واقعہ کا جو نتیجہ ہوتا ہے باہر رزلٹ بڑا ہوگا، چینج بڑی ہوگی. اگر وہ کانفیڈنس نہیں موو ہوتا، نہیں کامیاب ہوتا ہے تب بھی بڑی چینج ہوگی، اور ہوتا ہے تب بھی بڑی چینج، ڈراسٹک چینجز. ایک نیا موڑ آ گیا کنٹری کی سیاست، سیریس ہے. اور بیرونی انٹرفیئرنس کا اندیشہ خارج از امکان نہیں ہے. دعا کرتے جاؤ. اور ڈاکٹر صاحب بولو. سر آپ نے اپنی کتاب پہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی موت کو بھی مہنگا کرتے رہتے ہیں. ہاں آپ نے اپنی کتاب پہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی موت کو بھی مہنگا کرتے رہتے ہیں. ہاں. زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں، بندہ کیسے موت کو مہنگا کر لے؟ موت کو آپ نے اپنی کتاب پہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی موت کو بھی مہنگا کرتے رہتے ہیں. تو زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں، تو بندہ کیسے مہنگا کر لیتا ہے؟ موت کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ موت مہنگی ہو جاتی ہے یہ اصل میں موت کو مہنگی ہو جاتی ہے. مہنگی آ جاتی، مہنگی ہو جاتی، کیا بات آپ ہے؟ نے اپنی بک میں لکھا ہے سر. ہاں کوئی میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے ذرا کوئی اصلاح بتاتے ہیں نا کیا ہے. مجھے تو یاد نہیں ہے. نہیں جی وہ ہے ضرور ہوگا، بہت مہنگی بھی ہوتی ہے جی. ہوگا ضرور ہوگا. بات کیا ہے بھائی؟ کہتے جب یہ پتہ تھا کہ ماری جانا ہے تو اتنا مر مر کے کیا مرنا تھا؟ انجی عذاب لے لے کیا مرنا تھا؟ مطلب ایک آدمی جو ہے وہ مرنا اس کے مقدر میں ہے مثلا، تو اگر آگے جا کے خدا نہ خواستہ اس کو ادھر جانا ہو گرم علاقے میں تو زندگی بھر بیچارہ چائے بناتا رہا اور چائے میں گندا دودھ استعمال کرتا رہا، تو یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب. کہتے یہ جو میں یہاں محنت کرتا رہا ہوں، ملاوٹ کرنے کی محنت، اسمگلنگ کی محنت، ساری ساری رات تکلیف کرتا رہا ہے، وہ خفیہ طور پر محنت، چور بیچارہ چوری کر کر کے چلتا رہا ہے. کہتے اپنی موت جو ہے یہ کام تھوڑے پیسے میں ہوتا تھا موت والا، خرچ کر کر کے تم مرتے رہے ہو، خرچ کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے اور دکھ شکا کرتے رہے، اتنے عذاب اور ہنگامے کرتے رہے. اصل میں تو بچوں سے بزنس کیا میں. کہتے بات ہمیں سمجھ آ گئی. ایک آدمی تھا، اس کے پاس گیا انشورنس ایجنٹ، انہوں نے کہا جناب یہ آپ انشورنس کرا لو، بڑا ضروری ہے، اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو بڑا سمجھاتا رہا، ورنہ کوئی ذرا کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا جاگیرداری. کہ آپ یہ لے لو، پالیسی لے لو، آپ کے بچوں کے کام آئے گا، بڑا کچھ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں میں سمجھ گیا تو کی کہنا پہ. کہتے میں گل تیری سمجھ آ گئی. کہتے کیا سمجھ آ گئی؟ کہتے پیسے ہی میں دیا تو مرا ہی میں. یہ ہے جو رجت باری. کہتے پیسے بھی ایسی دے گی تو بری بھی ایسی. تو یہ کہنا پھر تو یہ نہ کرو کہ مرنا بھی آپ نے اور پیسے بھی آپ دیتے رہو. تو دھیان یہ کرو کہ اتنا مہنگا نہ کرو موت کو. اصل میں کہانی تو موت کی ہے، تو پھر سستا کا کام ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اتنے لمبے سفر سے جا کے مرنا ہے، دھرتی سے آرام سے گارتی قبرستان تک جانا ہے تو پیدل راستہ چلی کھاتا ہے. ادھر سے بھاگا دوڑا، مطلب آسمان سے گیا ادھر سے گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہیں آ گیا. اس لیے اتنا سارا فاصلہ ہے، اتنا بڑا مشکل کیوں کرتے ہیں؟ بھاگے دوڑے ادھر ادھر. کہتے تم نے آنا ہے جہاں پر ہی ہے. اب بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سنجیدگی میں سوچو نا کہ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب قریب آ جائے وہ وقت. کہتے آپ سناؤ وہ کیا تھا؟ کہتے وہ غلطی تھا. اور جب انسان کو جب موت آتی ہے قریب، جب موت سے سمجھ آ جاتی ہے اس وقت اس کو مرنے کا غم نہیں ہوتا زیادہ. وہ تو پتہ ہے کہ موت آ پڑی. غم ہوتا ہے وہ جو چیز حاصل کی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب اس کا غم نہیں آنا تھا تو میرے جدائی ہونی تھی، کیا فائدہ اکٹھا کرنے کا؟ تم نے کیا اکٹھا کیا؟ اور ایک ایسا باپ کا دادا لگا لو جس کے پاس پیسہ بڑا ہے،
اولاد کو نہیں دیتا، اور مرتے وقت غم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ پیسہ اسی کے پاس جائے گا جس کو میں نے دیا نہیں ہے۔ وارث کون ہوگا؟ وہ جو محروم کیا جس کو۔ تو یہ اس وقت غلطی کا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے نہیں کیا وہی ہوگا میرے پیسے کے ساتھ، اور پھر جو شاید وہ لوگ بعد میں فاتح ہی نہ کریں۔ اس لیے یہ دیکھو کہ تم اپنی موت کو طویل کرتے جا رہے ہو، ڈائنگ بائی انچز کرتے جا رہے ہو، روز تھوڑا تھوڑا بڑھتے جا رہے ہو، بڑے مشکل میں بڑھتے جا رہے ہو، اتنا ہنگامہ کرتے جا رہے ہو، اور پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اتنا سارا صاف کام تھا۔ ایک آدمی ایک اور آدمی کے پاس گیا، اس نے جا کے جانے والے نے مانگا، کہتا بھائی میں غریب آدمی، پیسہ کوئی دو۔ وہ جو تھا دکاندار تھا، پنساری، ڈسپینسر، اب وہ کام کر رہا ہے، نسخہ مرمت کر رہا ہے، عطار۔ اس نے کہا ٹھہر اب بھی دیتا ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ٹھہرا، انہوں نے پھر سوال کیا کہ دو، 1.5 گھنٹہ۔ یہ غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے تو اتنا بزی ہے کہ تو مرے گا کیسے؟ وہ بندہ ابھی سارا چیز دکاندار جو ہے، انہوں نے کہا جس طرح تو مرے گا، کہ تو ہمارا کیا؟ یہ چادر بچھائی کلمہ پڑا مرے گی، ایکچوئل مر گیا۔ اس پر اتنی حیبت تاری ہوئی فرید الدین پر، دکان لٹا دی اور اندر بھی جان پیدا ہو گیا، بھاگا دوڑا جنگلوں کو دیکھ رہا۔ پھر انہوں نے بعد میں کتاب لکھی شیخ فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین اتار بن کے بڑا ایک درویش بن گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ اوکھی کر رہا تھا اپنی موت کو، فقیر نے کیا کر دیا؟ سوکھا کر دیا۔ فقیر نے کہا ایسے اپنی موت مہنگی کرتا جائے، سستا کام میرے پاس ہے، ادھر چادر بچھاؤ کلمہ پڑھو پار۔ یہ کام جو ہے نا اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا۔ جو لوگ مرنے سے پہلے مرنا جانتے ہیں وہ یہ راز پا گئے، موتو قبل ان تموتو، اور وہ یہ راز پا گئے کہ ہمارا کیا ہے؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا، کہ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ جو موت کا مفہوم ہے وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو آسان بناتے ہیں۔ کہتا ہے زندگی میں کوئی اتنا وزن نہیں اٹھایا جس کے چھوڑنے کا غم ہو، ایسی کوئی بات نہیں حسرت جس کا پورا نہ ہونے کا غم ہو۔ یہاں بھی اللہ کے پاس ہے، وہاں بھی اللہ کے پاس ہے، غم کیا؟ ادھر ہم بچوں کے پاس ہیں، ادھر ہم ماں باپ کے پاس ہیں، کسی کو مشکل بات تو ہے نہیں۔ وہاں بھی اپنے ہیں، یہاں بھی اپنے ہیں، بلکہ وہاں زیادہ ہیں اپنے۔ وہاں ہمارے سارے بزرگ محترم اور ساری ذات گرامی اور پیغمبر کی ذات گرامی سارا پردے کے پرے، تو وہاں ہم جا رہے ہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں تم بھی آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ تو یہ زندگی جو ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے کہ زندگی جو ہے حجاب ہے، دوری ہے اور محرومی ہے، تو پھر وہ اور زندگی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اپنی موت کو بڑا مہنگا کرتے ہیں، بہت مہنگا مرتے ہیں۔ اور اسپتالوں میں یہ اگر ایک ایسے آدمی کا واقعہ سوچو جو اولاد ہو، کہتا ابا مرا تو صحیح پر اسپتال ہے جی سارے مال ضائع کرا کے بیٹھا، تو بیچو تو مرنے سے ہونے تھے، ٹیکے در ٹیکے تھے، دوائی در دوائی، ٹیکہ در ڈاکٹر در، سارا پھرا کے اخیر پیسے مکا کے گرا۔ ابا تھا نا بندہ تو تھا جی، وہ آرام سے مطلب گھر بیٹھ کے بیٹھ جاتے، اب ہمیں پھانک کر کے آپ تو ویسے مر گئے ابا جان، اور ہمیں مطلب فاقے میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ ایک ایسا بھی اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا ہے موت مہنگی کب ہوتی ہے۔ یہ لا حاضر خاص واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ موت کو آسان بناؤ۔ موت کو آسان کا مطلب ہے قبول کرو، جب بھی آئے گی آ جائے گی، اور زندگی جیسی گزر رہی ہے اس کو گزارتے جاؤ، اچھا وقت گزارو۔ اس کے اندر جو ہے نا موت سے فرار نہ کرو، فرار کر نہیں سکتے تم، کیونکہ موت تمہارے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ جس سے جاننا یہ ٹائم بم ہے تمہارے ساتھ بندھا ہوا ہے، آپ نے ٹائم پر